اور سامنے کھڑی زرگام کو لگا کہ وہ کھڑے کھڑے یہیں دفن ہو جائے گا۔ وہ مبالغہ شہرے کے لیے جان دینے کے لیے کوئی لمحہ بھر چوکتا اور پھر اپنا بنانے کے لیے ہر حد سے گزرنے کو تیار تھا، لیکن وہ اپنی مانگ کو اس عمر میں طلاق کا طوق پہنانے والی ہرگز نہ تھی۔ اسے لگا تھا کہ اگر ارد گرد پڑی کتابیں بھی شاید اس کی بزدلی پہ ہنس رہی ہوں گی، لیکن وہ اپنی ماں کا گھر اجاڑنے کا، اپنا گھر آباد کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں کی زندگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے بابا صاحب، اس کے طرز تخاطب اور کامتے لہجے میں کہے گئے ان کے الفاظ پہ کرسی پہ بیٹھے اسد صاحب نے ایک جھٹکے سے پلٹ کر ان کی جانب دیکھا جو ان کی طرف سے ہرگز نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ ان کی خالی ہوتی سپاٹ آنکھیں تو قدرے تاریک حصے پر بیٹھے داد بخش ملک پہ مرکوز تھی، جن کی موجودگی سے وہ چند لمحے قبل ہی آگاہ ہوا تھا۔ ان کے تمام بچوں میں بس وہی ان کو ڈیڈ بولتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے ساتھ بانڈنگ اور آپس میں بے تکلفی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ آپ دوست ہیں میرے اور آپ کو سب سے الگ ہی مخاطب کروں گا نا، اور آج اس کے ہونٹوں سے بابا صاحب کا لفظ نکلنا یہ ثابت کر رہا تھا کہ اب ان کے درمیان فقط ایک ہی تعلق رہ گیا ہے۔ اپنے فیصلے سے انہیں آگاہ کرنے کے بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ دروازے کی جانب بڑھا تھا اور اپنی اس مخدوش حالت پہ داد بخش نے ملک نے بے ساختوں سے پکارا تھا زرگام۔ اس کی پکار میں عجیب طرح کی بے چینی تھی، لیکن وہ ان کی ہر پکار کو نظر انداز کے اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا، اور پھر نہ صرف اسٹڈی روم سے نکلا بلکہ وقت کا اندازہ لگائے بغیر وہ ملک ہاؤس سے بھی باہر نکل گیا۔ اس لمحے وہاں کے در و دیوار اسے خود پہ ہنستے محسوس ہو رہے تھے۔ میرے اللہ تیری مرضی، تو جو بھی امتحان لے لے، نہیں ہم جانتے جن کو انہی کا ہم سفر کر دے جو اس جیون سے پیارے ہوں اور انہیں ہم سے جدا کر دے۔ تیری مرضی میرے اللہ، تو چاہے آگ پانی ہو، تو چاہے برف جلتی ہو، تو چاہے پھول چبھتے ہوں، تو چاہے ہار خوشبو دیں، تو چاہے بتا دے تو محبت کس کو کہتے ہیں جسے چاہے سکھا دے، عبادت کس کو کہتے ہیں جسے چاہے ملا دے، تو جسے چاہے جدا کر دے اور جس نے غم نہ دیکھے ہوں اسے غم آشنا کر دے۔ تیری مرضی تو بن مانگے، تیری مرضی تو بن مانگے سبھی کچھ ہی عطا کر دے، تو جسے چاہے عطا کر دے۔ تیری مرضی میرے اللہ، تو چاہے سب فنا کر دے، میرے اللہ تیری مرضی، تو جو بھی امتحان لے لے ہمیں جس حال میں بھی رکھے، فقط اتنی گزارش ہے تو جو بھی امتحان لینا ہمیں بس سرخرو کرنا، ہمیں بس سرخرو کرنا۔ بلو جینز پہ وائٹ ٹی شرٹ اور بلو شرٹ پہنے جس کے بٹن کھلے ہوئے تھے اس کی آستینیں فولڈ کرتا وہ تیزی سے نیچے کی جانب آ رہا تھا کیونکہ اسے ناشتے کے لیے دیر ہو رہی تھی۔ جب اچانک اس کا سامنا سلیمان میر سے ہوا تو آنکھوں میں یک ناگواری اور غصہ ایک دم سے اود آیا تھا۔ کیسے ہو ڈیئر کزن؟ سلیمان نے اسے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں مخاطب کیا۔ وہ ہرگز اس سے مخاطب ہونے کا حوصلہ نہیں کر پاتا تھا، لیکن اب کہ ان کے پاس تو بہت لوگوں کی شے اور طاقت تھی، اس لیے وہ بے بانک دہل ان سے الجھنے کا حوصلہ پا رہا تھا۔ میں جیسا بھی ہوں لیکن تمہارے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گا، اور اگر تم نے دوبارہ حرکت کرنے کی کوشش کی جو تم نے کچھ دن پہلے یونی میں کر چکے ہو تو اس کے نزدیک انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کرنے میں لہجے میں کہا۔ نین کی اس کی وارننگ کے اور کے انداز پہ اس کے بدن میں بریڈی سی دوڑی تھی اور اس نے اسے یہ تاثر ہرگز نہ دیا تھا۔ میں وہ حرکت نہیں بلکہ اس کے بدتر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ گھٹیا لہجے میں بولتا وہ اس کا فشار بلند کر گیا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ واپس سے باہر ہوتا اس کو واقعی دوبارہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا اور اپنی آدھی طرف دکھائی دی۔ جو بکواس تم نے اسے کی ہے اس کا انعام تمہیں جلدی دوں گا۔ دبے دبے لہجے میں اسے وارن کرنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے ماں کی جانب بڑھ گیا تھا جو اسے ساتھ لیے ڈائننگ ہال کی جانب بڑھتے ہوئے گرمجوشی سے نگاہ اور اس کی منگنی کے لیے ڈریسز کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ رات کے اندھیرے میں اپنی بکھری حالت اور کانوں میں گونجتے ان زہریلے الفاظ کے ساتھ بمشکل ڈرائیونگ کرتا ہوا وہ اپنے اپارٹمنٹ کیسے پہنچا تھا یہ وہی جانتا ہے۔ اپارٹمنٹ پہنچنے کے بعد وہ جو وہیں لاؤنج میں بیٹھا منہ کے بل گرا تو اٹھنے کے قابل نہ ہوا۔ وہ نہ جانے کب تک ویسے ہی بیجار و مددگار پڑا رہتا، لیکن ربحان جو کہ گھر واپس گیا ہوا تھا صبح صادق کے وقت واپس پہنچا تو لاؤنج کے بیچوں بیچ بے سود پڑے زرگام کو دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ زر اپنے سامان وہیں پھینکتا وہ تیر کسی تیزی کے ساتھ اس کی جانب لپکا اور بمشکل سیدھا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ جیسے دل کو ہاتھ پڑا تھا۔ وہ جو ان کے گروپ کا ہینڈسم
کرل تھا اور اس کے چہرے کا اس وقت اس کی ناک سے نکل کر جمے ہوئے خون پر بھرا ہوا تھا اس کے دل کی گہری اذیت پہ مبتلا کر گیا۔ زر، آنکھیں کھولو، کیا ہوا زر؟ بےتابی سے اسے پکارتے ہوئے اس نے اسے اپنی بازو میں اٹھایا اور سرحد سے باہر کی جانب بڑھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پہ ڈالنے کے بعد اس نے تینوں کو کال کر کے فوراً ہاسپٹل پہنچنے کو کہا اور بہت ہی رش ڈرائیو کرتے ہوئے بار بار مڑ کے جلد از جلد ہاسپٹل پہنچنے کی کوشش کی۔ آج تک اس کی تھکن سے دکھ رہا یہ بدن۔ ایک سفر میں نے کیا تھا خواہشوں کے ساتھ۔ وہ چاروں اس وقت ہاسپٹل کے سرد کوریڈور میں چپ بیٹھے ایمرجنسی کے روم میں بند دروازے کو اذیت سے تکتے ان صبر آزما لمحوں کے گزر جانے کے بعد منتظر تھے جب اسی لمحے نرس بھاگتی ہوئی ان کی طرف آئی۔ آپ لوگوں میں سے شہرے کون ہے؟ اس کے سوالوں پہ ان چاروں نے بے وقت ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ حیریت زنین نے سنبھلتے ہوئے سوال کیا۔ آپ کا پیشنٹ بے ہوشی میں مسلسل کسی شہرے اور ڈیڈ کو پکارا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ان دونوں افراد میں سے کسی ایک کو بلوا کر روم میں بھجوائیں۔ پروفیشنل انداز میں وہ بولتی ہوئی واپس جانے کو پلٹ رہی تھی۔ میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ، نین نے بے اختیار اسے پکارا۔ اس کی تذبذب کی شکار ہوتی کیفیت کو نظر انداز کیے ایمرجنسی وارڈ کی جانب بڑھ گیا۔ وہ چاہتے تو اس کے گھر اطلاع دے سکتے تھے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اپنے ہی گھر سے آنے والا زرغام کسی اذیت کا شکار ہو کے یہاں پہنچا عالم بے ہوشی میں 2 افراد کو پکار رہا تھا اور پھر اس کی دردناک سرگوشیوں اور خود کلامیوں میں اس کے ٹریٹمنٹ کے دوران اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑے نین پہ اس وقت گزری قیامت پورا انکشاف کر گئی تھی۔ وہ اس درد کو خود پہ محسوس کرتا ہوا اس کے لیے دعا گو تھا جس کا شدید ترین نروس بریک ڈاؤن اس کی حالت کو تشویشناک بنا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ 30 گھنٹوں کے صبر آزما انتظار کے بعد اسے ہوش آنے اور مکمل طور پر حواسوں میں لوٹنے کے بعد یہ تیسرا دن تھا جب وہ چاروں اس کے ارد گرد ڈیرہ جماعی اپارٹمنٹ میں موجود تھے کیونکہ ہاسپٹل سے ڈسچارج لے چکے تھے۔ ٹھیک ہوا ہوں تو ہاسپٹل والوں نے گھر بھیجا ہے نا؟ ان کی کھوجتی ہوئی نگاہوں سے نظریں چرا کر وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تو انہوں نے گہری نگاہوں سے اسے دیکھا تو گویا کہ اندر تک اترنا چاہا ہو۔ زر، ہم نے پوچھا کیا تم ٹھیک ہو؟ زنین نے اپنی خوبصورت آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے ہوئے اپنے لفظوں پہ زور دیا تو اندر تک سناٹا سا اتر گیا جبکہ چہرے پہ اذیت کی لہر دوڑ گئی۔ میں اب ٹھیک ہوں۔ آج سے 3-4 قبل دن ٹھیک نہیں تھا لیکن اب ٹھیک ہو۔ اس نے ٹھہر کے بولتے ہوئے اپنی کیفیت پہ قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ زر، تم بے ہوشی میں شہر؟ اس کے الفاظ پہ ربحان نے اس کی حالت کا احساس دلوانا چاہا جب اس نے اسے فوراً ٹوکا۔ ربحان پلیز، لیکن اس تذکرے کو مت چھیڑو، بلکہ تم لوگ یہی سمجھو کہ میں نے آج تک تم لوگوں سے سنجیدگی سے بولتا ہوا وہ اٹکا لیکن خود پہ قابو پاتے ہوئے اس نے ایک نظر ان چاروں پہ ڈالتے ہوئے اپنی بات کہنی جاری رکھی۔ شہرے کے متعلق کچھ بھی نہیں کہا، جو تھا جیسا تھا اسے یہی دفن کر دو، اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کے چہرے سے نظریں اٹھا کر سامنے دیوار پر جما دی کیونکہ اس پر اس کی نظروں کا سامنا بہت مشکل تھا۔ کیا تم دفن کر سکتے ہو؟ شہرے کی محبت نگاہ نے اچانک ایسے سوال اٹھایا تھا کہ اس کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ لیکن میں 4 دن قبل وہاں سے جب نکلا تھا تو سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے ایک جلتی ہوئی نظر اپنی ہتھیلی کے وسط میں جگمگاتے تل پہ ڈالی تھی، اور یہ قبر کسی شے کے عوض کھودی ہے؟ نین کے سنجیدگی سے کیے گئے سوال پہ اس نے گہری سانس خارج کی اور اسے چھپانا اس سے ناگزیر ہوا جا رہا تھا، وہ جو اس سے بالکل بھی چھپا نہیں پا رہا تھا۔ میں اپنی چاہت کے لیے اپنی ماں کو اتنے برسوں کی چاہت اور اس کی ریاضت کو اس کی عمر میں اس کے لیے سزا بنانے کا حوصلہ نہیں کر سکا۔ نپے تلے انداز میں کہتے ہوئے اس نے ان کو خود پہ بیتنے والی تمام تر اذیت سے آگاہ کیا تو وہ خود دکھ سے اسی دیکھ کر رہ گئے تھے۔ ڈونٹ وری، تم خود کو ٹیز کرنا بند کرو۔ تم نے جس نیت کے باعث اپنے قدم پیچھے کیے ہیں اس کے بدلے تمہارے لیے اللہ پاک نے بہت سوچ رکھا ہے اور ہم سب تمہارے ساتھ ہیں، لیکن وعدہ کرو تمہیں اپنا خیال رکھنا ہے۔ جب قبر بنا کے آئے ہو تو پھر اسی کبھی کبھار پھول چڑھانے کے علاوہ اس کی جانب پلٹ کے نہ دیکھنا، کیونکہ اس پلٹنے میں تمہاری جو حالت ہوتی ہے وہ ہمیں تکلیف کا شکار کرتی ہے۔ اس سینے سے لگائے نین محبت سے بولا تو اس نے سر آہستگی میں اس بات میں ہلا دیا تھا۔ ان 5 کو پہلے ایموشنلی کمزور کرنے کے لیے سازشیں رچائے بیٹھے ان کے حاسدین اور دشمن زرغام والوں کے دل کی دنیا اجاڑ لینے پہ بہت شاد نظر آ رہے تھے، کیونکہ ایموشنلی کمزور کرنے کے بعد ان پر حملہ کرنا ان کے لیے زیادہ سود مند تھا۔ وہ اپنے ارادوں کو جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے کہ چند مہینوں بعد ربحان گردیزی اور ذوالقرنین میر پولیس میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دینے والے تھے۔ ان کا ارادہ باقی رہ جانے والی تعلیم کے ساتھ ساتھ مکمل کرنے کا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ان چاروں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرنے جا رہے تھے۔ دن بہت سبک روی سے آگے بڑھ رہے تھے اور یہ آگے بڑھتے ہوئے دن نگاہ اور نین کو منگنی جیسے بندھن میں بند کیے تھے۔
اس رات کے بعد زرگام نے گھر واپس جانے سے بے حد کم کر دیا تھا۔ اکثر یوں ہوتا کہ ماں کی یاد آنے پہ وہ انہیں اور بہن کو اپنے پاس کچھ دیر کے لیے بلوا لیتا تھا، لیکن پڑھائی کا بہانہ کر کے ملک ہاؤس جانے کا بے حد کم کر دیا تھا، اور اگر کبھی جاتا تو کوشش یہ کرتا کہ شہر سے ملاقات کم سے کم ہو۔ اپنے دل کو سنبھالنے اور اس تگ و دو میں وہ شہر سے ریزرو ہوتا چلا گیا تھا۔ وہ جو بھمرے کی مانند اس کے ارد گرد رہتا تھا، جس کے ساتھ بات شیئر کیے بغیر شہر کا گزارا نہ ہوتا تھا، وہ دونوں بہت نامحسوس انداز میں ایک مدار میں سمٹ گئے تھے۔ شہر تو بہت بار باشگاف انداز میں سب کے سامنے اس کے رویے کی تبدیلی کی شکایت کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اپنی روٹین کا کہہ کے انہیں چپ کروا دیتا تھا۔ ایسے ہی خاموش دنوں میں سے وہ ایک دن تھا جب یونی سے گھر جاتے نین کو ان کے آفس مینیجر کی کال ریسیو ہوئی تھی، جس کی کال سنتے ہی السلام علیکم سر دوسری جانب سے کیے گئے سلام پہ اس نے گاڑی کی سپیڈ آہستہ کی۔ وعلیکم السلام جی فاروقی صاحب۔ وہ کافی حیران تھا کیونکہ بزنس میں انٹرسٹ ہونے کے باعث بھی زنین یونی کے بعد اکثر آفس سے چکر لگاتا تھا اور فائلز وغیرہ کو چیک کر کے سینڈ کرتا تھا۔ آفس سے متعلق کاموں میں ولید صاحب زنین کو مکمل آگاہی دے چکے تھے، اس لیے اکثر ولید صاحب کی غیر موجودگی میں کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو آفس میں موجود عبدالرحمن میر، آفاق میر اور شازمین میر کی بجائے ولید صاحب کے مخلص اور وفادار ملازم زنین کو کال کیا کرتے تھے۔ ایسے میں اس کے پاس آفس مینیجر کی کال آنا اسے حیران کر گیا۔ جی ذوالقرنین صاحب، ایکچولی میر صاحب 3 دن سے آفس نہیں آ رہے۔ گھر کال کی تو بیگم صاحبہ نے کہا کہ وہ تو آفس کے لیے ہی نکلے تھے، آپ شاید کسی بزنس ٹور پر اچانک نہ نکل پڑے ہوں۔ میں نے ذوالنورین صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن ان کا نمبر بند ہے۔ آپ برائے مہربانی میر صاحب سے رابطہ کر کے مجھے ان سے رابطہ کرنے کا کہہ دیں۔ کسی قدر تفکر کا شکار ہوتے فاروقی صاحب سنجیدگی سے بولتے اس کے دماغ جیسے سائیں سائیں کرنے لگا۔ نگاہ کے علاوہ وہ چاروں اکثر و بیشتر زر کے اپارٹمنٹ میں ہی اکثر ٹھہرتے تھے، اس لیے وہ باپ کی 3 دن کی غیر موجودگی سے آگاہ نہ تھا، جبکہ ماما کو شاید یہی تھا کہ وہ بزنس ڈیکنگ کے لیے کہیں شہر سے باہر گئے ہوں گے۔ اسی وجہ سے اس نے نوٹس نہیں کیا تھا۔ وہ ایک دم سے مضطرب ہوا۔ آپ فکر مت کریں فاروقی صاحب، میں پاپا سے رابطہ کر کے آپ کو میسیج دیتا ہوں۔ ان کو تسلی دینے کے بعد اس نے ماں سے رابطہ کیا، جنہوں نے بتایا کہ 3 دن پہلے اس کے پاپا کے نمبر پر میسیج آیا تھا کہ وہ آؤٹ آف کنٹری جا رہے ہیں۔ یہ سب نہ جانے کیوں اسے عجیب لگ رہا تھا۔ تبھی اس نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا رخ آفس کی جانب موڑا تھا، جبکہ دوسری جانب میر پیلس میں موجود زنین کے کمرے کے بند دروازے کے سامنے کھڑی سرشاری سے مسکراتی ہوئی سامع نے دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا۔ دستک دیتے ہوئے اس نے ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑے اپنے براؤن کلر کی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتا زنین دستک کی آواز پہ چونکا تھا۔ اس نے ایک نظر ٹک ٹک کرتی گھڑی پہ ڈالی تھی جس پہ اس وقت رات کے 7:45 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ شاید ڈنر پہ بلانے کے لیے کوئی آیا ہوگا، اس لیے واپس اپنے کام میں مگن ہوتے اس نے وہیں سے آنکھ لگائی تھی۔ میں آ جاتا ہوں 10 منٹ میں۔ نیچے آستین فولڈ کرنے کے بعد اس نے ہیئر برش اٹھایا تو ایک دفعہ پھر سے دستک ہوئی، جسے سن کر اس کی کشادہ پیشانی پر بال پڑے تھے۔ کم ان، سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے بال بنانے شروع کر دیے تھے جب دروازہ کھولتے سامنے روم میں داخل ہوئی تھی۔ مرر سے اس کے اندر آتے عکس کو یوں غیر متوقع طور پر اپنے کمرے میں دیکھ کر وہ حیران تو ہوا لیکن کچھ ظاہر نہ کیا۔ ہیلو، اپنے پیچھے اندر دروازہ بند کرتی سامنے دلکشی سے مسکراتی ہوئی اس کی پیشانی پہ پیچھے شکنوں کے جال میں اضافہ ہوا تھا اور وہ اس کو دیکھ کے ایک دم حیران ہوا تھا۔ یہ کیا اس وقت میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے؟ خیریت؟ اس کی ہیلو کا جواب دیے بغیر اس نے سنجیدگی سے استفسار کیا تھا، جو پرپل کلر کے ماڈرن دور کی نمائندگی کرتی فینسی سوٹ میں ملبوس بنا دوپٹے یا اسکارف کی اس کی جانب بہت بے باکی سے متوجہ تھی۔ تم سے ملنے آئی ہوں، ایک ہی گھر میں رہنے کے باوجود کتنی مشکلوں سے دکھائی دیتے ہو، دل نوزی سے کہتی ہوئی وہ قدم اٹھاتی ہوئی اس کے نزدیک جانے لگی، جبکہ اپنی جگہ سے کھڑے ذوالنورین اچنبھے سے اسے دیکھ رہا تھا، جس کا اپنی طرف سے جھکاؤ وہ کافی عرصے سے محسوس کر رہا تھا، لیکن یہ پہلی دفعہ تھا کہ وہ یوں کھل کر اسے بھی اتنے بے باک انداز میں اس کے سامنے آئی تھی۔ ڈریسنگ ہمیشہ سے ہی سبھی کی ایسی ہی لبرل ہوتی تھی، لیکن آج جو اس کے رنگ ڈھنگ تھے اسے نہ جانے کیوں نیگیٹو وائبس دے رہے تھے۔ دیکھ لیا نا، اب تو بہتر ہے، اب چلی جاؤں یہاں سے۔ اس کے اپنی جانب بڑھتے قدموں پہ گہری نظر ڈالتے ہوئے وہ اس سے نے بنا کسی لگی لپٹی سے کہا تو وہ مسکرا دی۔ اوہ مجھے تمہیں بے حد نزدیک سے دیکھنا ہے، محبوبانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے بے حد نزدیک پہنچتی اس کی گردن پہ اپنی باہیں حائل کر گئی اور اپنی جگہ پہ چوکس کھڑا۔ ذوالنورین جھٹی ہی اس کی الرٹ ہو جانے پر اپنی تیز سماعت سے دروازہ لاک ہونے کی آواز سن کے مکمل طور پر بند دروازے کی جانب متوجہ ہو چکا تھا۔ قطعی غیر متوقع طور پر اس کی ایسی بے باک اور جرأت مندانہ حرکت پہ وہ بے یقینی سے ششدر رہ گیا۔
कैसी लग रही हूँ। वो जो बेयकीनी और हैरानी से उसके खुद पे बेहद नज़दीक आए वजूद को तक रहा था, उसकी खूबसूरत आंखों में आंखें डाल के पूछती वो उसके बेयकीन वजूद को जैसे बर्फीला पानी उंडेल गई। बेयकीनी की भंवर से निकलते हुए उसने झटके से उसे बेदर्दी से परे धकेला और मुश्तिल निगाहों से उसे देखा, जो कदरे घबरा गई थी। ये क्या फजूल हरकत है। अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने से कबल ये बात जहन में रखो कि इज्जत औरत और मर्द दोनों की होती है और दोनों के लिए बहुत कीमती होती है। अपने नफ्स के चंद लम्हों की तस्कीन के लिए उसे निशाना बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कड़े अंदाज में उसे झटकते हुए वो अर्श से गोया फर्श पे बिठा गया, जबकि अपनी माँ के कहे पे अमल करती वो किसी मुस्बत रवैये के मुंतजिर सामे इस रद्द अमल पे जैसे सफ़ेद पड़ने लगी थी और उसकी आंसुओं से भीगती आंखें उसके चेहरे पर मरकूज थी, जहाँ किसी किस्म की कोई गुंजाइश न थी। वो उसकी इसी तरह से रवैये की बिल्कुल भी मुंतजिर नहीं। ज़ुनैरैन, आई एम इन लव विद यू, बेके लहजे में कहती वो एक दफ़ा फिर से तड़प के उसकी जाने पड़ी थी। सामे प्लीज़ डोंट, ने जो लम्हाती अट्रैक्शन है ना, उसे ऐसे जज्बे का नाम मत दो। उसने फौरन उसके लफ्ज़ों पे उसे टोका, क्योंकि उसने मोहब्बत करने वालों के रंग ढंग बहुत करीब से देख रहे थे, इसलिए वो उसका राहकारी न होने के बावजूद बहुत अच्छे से जानता था कि कौन उसको चख चुका है। लेकिन जून वो उसके नज़दीक होने की कोशिश में थी कि वो जब बहुत सहूलत से अपने कदम पीछे हटाता फासला कर रहा था, जब कमरे का दरवाज़ा बहुत बेदर्दी से पीटा जाने लगा। दरवाज़ा पीटने के इस अंदाज पे सामिया ने करंट खा के बंद दरवाजे को देखा, जिसे इसने हरगिज़ लाक न किया था। उसकी फटी फटी खौफजदा निगाहें ज़ुनैरैन के चेहरे की जाने मुड़ी, जो चुपती निगाहों से एक नज़र उसे देखने के बाद बंद दरवाजे को देखने लगा, जो यूं लग रहा था कि गोया तोड़ने की कोशिश की जा रही हो, जबकि इन दोनों के नामों की पुकार की जारी सारी थी। मुझसे मोहब्बत का दावा करने वाली दावा करती सामिया तुम। अचानक वो बहुत अजीब से अंदाज में बोलता उसकी जाने मुड़ा, जो होप से जर्द पड़ती जा रही थी, लेकिन उसके सवाल पे चौंकते हुए चंद लम्हों के बाद सर इस बात में हिला गई। ओके, तो फिर ये बताओ कि ये किसके कहने पे मेरे रूम में आई हो। वो तोड़ दिए जाने वाले दरवाजे को देख रही थी, जिसे बाहर से लॉक करने के बाद मुकम्मल तौर पर खटखटाते हुए ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही थी कि दरवाज़ा अंदर से लॉक है। मम वो इस कदर खौफजदा हो चुकी थी कि उसके पूछे के सवाल के जवाब में लम्हे की देर किए बिना बोल रही थी, जब दरवाज़ा एक झटके से खोलते हुए जब बहुत से लोग रेले की मान कमरे में दाखिल हुए तो वो घबराती हुई चंद कदम दूर खड़े जुनैन के बाजू से चिमट गई। उसकी की ये हरकत वहाँ से मौजूद बहुत से क्यों शक शुबात पर मोह लगा गई। ये कुलसूम बेगम ने बेयकीनी अपने होबरू बेटे उसके बाजू से लगी सामे को देखा, जो तफक्कर से माँ के चेहरे को जर्द होती रंगत को देख रही थी। क्या कर रहे थे तुम मेरी बेटी के साथ? क्यों रो रही है ये इस तरह? शाज़मीन मीर चील की तरह चिपटी और उसके बाजों को दबोचे खड़ी सामे को उससे दूर करते हुए अपने बाजों में समेटा। उसके के अल्फाज पे ज़ुनैन ने चुपती निगाहों से, जबकि सामे ने करंट खा के उसकी जानिब देखा। ममा इनने उसके सीने से लगे। उसने कुछ कहना चाहा, जब वो एक दफ़ा फिर से चटकी। देख रही हैं भाभी बेगम, क्या जुल्म ढाया आपके बेटे ने, अपनी ही घर की इज्जत पे हाथ डाला उसने, ऊंची आवाज़ में कहते हुए वो फपक के रोने लगी तो जुनैन के माथे पे बाल पड़े। फजूल गोई मत करें, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। सामिया बताओ चाची को झिला के कहते हुए उसने अपनी माँ के बगल में रोती हुई सामे से कहा, क्योंकि उसे अपनी माँ की खामोशी और बेयकीनी खाई जा रही थी। ये क्या बताएगी, मैं पास ही थी उसके जब तुमने कॉल करके बुलाया उसे। अब की बार उनके लगाए गए इस इल्ज़ाम पे उसने करंट खा के उन्हें एक बार फिर नज़र पे बेड पे पड़े अपने मोबाइल पे डाले। उफ, उसे अब अंदाज़ा हुआ कि उसे वॉशरूम में मौजूद उसे जब ये महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया तो वो सिर्फ इसका वहम नहीं था बल्कि सच था। वो इन दोनों भाइयों के मोबाइल का पासवर्ड एक दूसरे की बर्थडे थी, जो कि घर में सभी जानते थे, मगर वो दोनों ये नहीं जानते थे कि घर का बेदी लंका उठा जाएगा। बेगैर जलील इंसान, शर्म नहीं आई मेरी बेटी की इज्जत पे हाथ डालते हुए? बीवी का धोखा देने पे अब्दुर्रहमान मीर भड़कते हुए आगे बढ़े। जुनैन के गिरेबान को जकड़कर पे दर पे 2-3 थप्पड़ रसीद उसके मुंह पर कर दिए और उनकी हरकत पे कुलसूम मीर तड़प के आगे बढ़ी थी। ज़ुनैरैन, उन्होंने आगे बढ़ के बेटे को उसकी गिरफ्त से छुड़वाना चाहा, लेकिन ज़ुनैरैन की खामोशी पे शेर होते अब्दुर्रहमान साहब उसे मजीद ज़ुदोकूब करते हुए उसके नज़दीक आती कुलसूम मीर को भी फरामोश कर बैठे और मुश्तिल अंदाज में उनके आगे बढ़ने पे अपने बाजों को ज़ोर से झटका दिया। उनके बाजों को ज़ोरदार तरीके से सीने पे लगने पे अपने तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और लड़खड़ाती हुई पीछे को गिरने लगी, जिसके बायस उसके आंखों में पड़ा मेज़ उनके सर के पिछले हिस्से को बुरी तरह से तरीके से लगा और वो होश हवास खोती हुई बिखरती चली गई थी। ये सारी ड्रामा उसकी चची का चलाया गया था। मामा
وہ جو ان کے چچا ہونے کے لحاظ کر کے چپ کر رہا، ان سے مار کھا رہا تھا اور سمجھا تھا کہ بیٹی کا معاملہ ہے اور ابھی سچائی سمجھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، لیکن ان کے اپنی ماں کے ساتھ کیے گئے ایسے رویے پہ ان کی آنکھیں غصے سے سر ہوگی۔ پل بھر میں ان کا ہاتھ اپنے گریباں سے ہٹاتے ہوئے وہ سرد سے ماں کی جانب بڑھا، جن کے سر سے نکلتا خون تیزی سے کارپیٹ پر پھیل رہا تھا۔ میں آپ کے رشتے اور آپ کی عمر کا لحاظ کر کے چپ کھڑا تھا، لیکن میری ماں کو کچھ ہوا تو میں دونوں کا لحاظ فراموش کر بیٹھا۔ کلثوم میر کے بے جان وجود کو باہوں میں بھرتے ہوئے وہ عبدالرحمن صاحب کی جانب دیکھتا، ہاتھ سے کٹیلے سرد لہجے میں کہتا، میر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا ہجوم بد مزہ ہو گیا تھا، کیونکہ ابھی ڈرامے کا ڈراپ سین تو باقی تھا، لیکن وہ ڈراپ سین شازمین میر اب ہاسپٹل میں لگانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ایک ہاتھ میں موبائل لیے وہ اس پہ مسلسل ایک نمبر ٹرائی کرتی، تیز سے قدم اٹھاتا ولید میر کے آفس روم کی جانب بڑھا تھا۔ وہ روم سے چند قدم کے فاصلے پہ تھا جب اسے روم کی لائٹ جلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ ٹھٹک گیا، کیونکہ ولید صاحب کی غیر موجودگی میں ماں سوائے ان دونوں بھائیوں کے کوئی بھی آفس میں نہیں جا سکتا تھا۔ موبائل جینس کی پاکٹ میں گھسیٹتے ہوئے وہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور آفس روم کا فرسٹ مرر ڈور اوپن کیا، اور جس کے باعث سیکنڈ ڈور نظر آنے لگا۔ فرسٹ ڈور اوپن کرنے کے باعث سے اندر کی آوازیں باہر سنائی دینے لگی۔ میرے خیال میں شازمین بھابی اور عبدالرحمن بھائی اپنا کام کر چکے ہوں گے۔ گونجنے والی آواز آفاق میر کی تھی، جسے سن کے وہ بہت حیران ہوا تھا، اور اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کیا ولید صاحب واپس آ گئے ہیں؟ اگر انہیں تو وہ کس کے ساتھ ان کے روم میں تھے؟ ویسے مجھے شازمین کے اس پلان کی سمجھ نہیں آئی۔ خود ہی اپنی بیٹی کو ولید کے کمرے میں بھیج کے ان پہ الزام لگانا، کیا یہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں؟ اگر اس کی بیٹی نے سچ بول دیا تو اس کے دماغ میں گردش کرتے حالات اس کے اندر ہی خطی غیر منوس آواز پہ بریک لگائی تو اس کے وجود کو بری طرح سے جھٹکا لگا۔ زنین، اس نے تفکر سے بھائی کے بارے میں سوچا اور ہاتھ سے بے ساختہ چیز کی پاکٹ تک گئی، اور دیکھیں شاہ سائی، جس طرح سے اس زرگام ملک کی کمزوری کے متعلق جان کر آپ نے جذباتی طور پر کمزور کیا، ویسے ہی بھابی جب ذوالنورین پر الزام لگائے گی تو بڑی بھابی کلثوم میر ضرور بیٹے کی ایسی حرکت پر جذباتی رد عمل دیں گی جو ذوالنورین کو کمزور کرے گی، اور جہاں تک بات پہ ان کی بیٹی کی تو اسے گھیرنا تو ان کے بھائی کا ہاتھ کا کھیل ہے۔ آفاق صاحب کی آوازیں سمیت ذوالقرنین میر کو دنیا کی سب سے کریا آواز لگ رہی تھی، جسے سماعتوں سے جذب کرتے ہوئے اس کا وجود سرد پڑ رہا تھا، جبکہ آنکھیں رفتہ رفتہ سرخ پڑنے لگی تھیں۔ اور نگاہ واحدی کو جب میرا بیٹا کسی قابل نہ چھوڑے گا تو اس کا دوسرا بھائی جیتے جی مر جائے گا، اور ان تینوں کو کمزور پڑنے پہ اس گردیزی کے بیٹے کو تو اپنے ہاتھوں سے قبروں میں اتاروں گا جس نے میرے بیٹے کو مارا تھا۔ نفرت اور تکبر سے بھرپور آواز پر بری طرح چونکا تھا سفیر شاہ سائیں۔ اس کے کان ان اندوناک حقائق کو سن کے سائیں سائیں کرنے لگے تھے، جبکہ آنکھوں کے سامنے اپنے چارے دوستوں کے چہرے گھومنے لگے تو نگاہ کا چہرہ سامنے آنے پہ سینے میں جیسے پکڑ دھکڑ سی چلنے لگی۔ ویسے شاہ سائیں، یہ زرگام ملک اتنی ڈھکی چھپی کمزوری کے بارے میں آپ کو کیسے پتہ چلا؟ نہ جانے کیا سوچ کے آفاق میر نے ملحوظ ہوتے ہوئے ان سے سوال کیا۔ یونی میں بات کر رہے تھے، میرے بیٹے نے سن لیا تو بس پھر ہمارا کام آسان ہو گیا، شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بلند کہکا لگایا، جس میں آفاق میر بھی ان کا ساتھ دیا، جبکہ اس کے کہکوں پہ کھولتے ہوئے اس نے مشتعل انداز میں ڈور ناب پہ ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اس کا موبائل بج گیا تھا۔ جلدی سے موبائل نکال کے اسکرین کو دیکھا تو ذوالنورین کا نمبر دیکھ کر دل نہ جانے کیوں کسی انہونی کے احساس میں دہل سا گیا، اور یہی خوف اسے وہاں سے پلٹنے پر مجبور کر گیا، کیونکہ یہ بات تو وہ جان چکا تھا کہ ولید صاحب یہاں موجود نہ تھے، اور کہاں موجود تھے اس کے بارے میں وہ جان نہ سکے تھے۔ جبکہ موبائل کی رنگ ٹون سے الرٹ آفاق اور میر سفیر سائیں جب آپ اس روم سے نکلے تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا، لیکن وہ تیزی سے کیمروں کی طرف بڑھے تھے۔ اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے تم یہاں ہاسپٹل میں چھپ کے نہیں بیٹھ سکتے۔ جس وقت سفید چہرہ لیے نین نے ہاسپٹل کے کمرے میں قدم رکھا تھا، اس وقت شازمین میر کی تصدیق امیز آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی، اور وہ اس کی طرف دیکھ کے کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ وہ چونکہ ساری پلاننگ سن چکا تھا، اس لیے بنا لحاظ کے بلند آواز میں دھاڑا تھا، آواز نیچی رکھو، بھائی کے کرتوت تو تم یوں بلند آواز دبا نہیں سکتے۔ عبدالرحمن صاحب آگے بڑھے، اور اسی لمحے کلثوم میر کے بے سود پڑے وجود میں حرکت کی ہوئی۔ اور آپ اپنے کرتوتوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی جو آپ نے ہم پانچوں کو تباہ کرنے کے لیے پلان کر رکھے ہیں؟ وہ پہلے سے بلند آواز میں دھاڑا تو بے وقت ان کے چہروں کے سیاہ پڑ گئے، لیکن اس سے قبل کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ کہتا، بیڈ پہ پڑی کلثوم میر نین کی آواز سن بولنے کی کوشش کرنے لگی۔ نہیں، ماں کی آواز سن کے وہ جوان جو ان کے سامنے کھڑا اس تال کا پیکر لگ رہا تھا پلٹ کے فوراً ماں کے نزدیک ہوا۔ جب اتنی سی مہلت پا کے شازمین میر موبائل پہ کچھ ٹائپ کرنے میسج سینڈ کیا تھا، نین چوڑیاں نگاہ اس کے ہونٹوں سے لفظ ٹوٹ ٹوٹ کے نکلنے لگے، اور ان کے لفظوں کو سنتے ہوئے ان دونوں بھائیوں کے دل خون کے آنسو رونے لگے۔ تمہارے پاپا زوزو نین گل
वो बोलने की कोशिश कर रहे थे, जबकि दोनों भाई मजबूती से उनके हाथ थामे बैठे खूबसूरत निगाहों से उन्हें देख रहे थे, जिनके बारे में डॉक्टर ने कहा था कि आउट ऑफ डेंजर हैं, लेकिन इनकी कंडीशन हरगिज नॉर्मल नहीं थी। भाभी बेगम, अपने बेटों की तरफ मुतवज्जो होने के बजाय मेरी बेटी को देखें, जिसके साथ आपके बेटे ने जानवर जैसा सलूक किया। कुलसूम मीर की महदूश हालत का फ़ायदा उठाती शाज़बीन मीर आगे बढ़ी और सामे के दुपट्टे सिरका के उसके कंधे की शर्ट नीचे सरकाई तो बाजू और कंधे से खरोशों के निशानात देकर उसके सरों से जैसे आसमान टूट पड़ा। ज़ुनूरैन बेयकीनी और सामिया को जानिब देखा था, जो उसके देखने पे फौरन नजरें चुराती कंधे पर दुपट्टा फैला गई, जबकि नैन भड़क के उसके उन पे झपटने ही वाला था। उसका मोबाइल किंग उठा। वो हरगिज कॉल ना उठाता, लेकिन निगाह का नंबर देख के उसने कॉल पे की। नैन दूसरी जानिब से आती सरसराती बेजान आवाज़ बे लंबे चौड़े मर्द को लगा था। वो खड़े खड़े यूं ही मिट्टी मिट्टी हो गया। वो समझ गया था कि खुद से वाबस्ता होने वाली उस लड़की की हिफाजत ना कर सका, और दूसरी जानिब उसी लम्हे शाज़मीन को लगाए गए इल्ज़ामात और सामे की खामोशी पे दिमागी तौर पर स्ट्रेस लेने के बायस कुलसूम मीर को कोमे में चली गई। ज़ुनूरैन, जो कि अब इन हालात को आउट ऑफ कंट्रोल देखकर शाज़मीन मीर को सबक सिखाने वाला था। कुलसूम मीर क्रिटिकल कंडीशन और भाई के लट्ठे की मार सफ़ेद पड़ते सफ़ेद चेहरे को देखकर ठहर गया, जो डोलते कदमों के साथ भागते हुए वहाँ से जा रहा था। मामा का ख्याल रखना जुनैन। उससे दूर जाते हुए उसने हाली हाली लहजे से उसे आवाज़ लगाई, तो उसके कदमों की शगिस्तगी देखकर ज़ुनूरैन को लगा कि शायद वो बहुत कुछ मज़ीद बेहद गलत होने वाला था, और बस यहीं अपना प्लान्स को मुकम्मल निशाने पर लगा देकर वहाँ ड्रॉप सीन मुकम्मल करने के बाद वो सब वहाँ से चले गए कि अब हॉस्पिटल में ही इन दोनों भाइयों से पावर ऑफ अटर्नी के कागजात पर साइन करवाना बहुत आसान था। जब तुम परेशान हो, निगाह ने गैर मरई नुक्ते पे अपनी निगाहें जमाकर नीम दराज जरगाम को मुखातिब किया, तो वो चौंका। नहीं, परेशान क्यों कर हूँगा। नजरें उसकी जाने मोड़ते हुए उसने संजीदगी से सवाल किया, तो वो चंद लम्हे उसे देख कर रह गई। तुम अपने डैड से इससे बात करके देखो ज़ैर। उसने ठहरे हुए लहजे में बात की तो मुकम्मल उसके चेहरे के तासरात फ़ौरन तब्दील हुए। क्या मैंने कहा नहीं था कि हम सब इस बात को फरामोश कर देंगे, सर्द लहजे में कहते हुए उसने बेचैनी से बालों में उंगलियां चलाई। इसी लम्हे रबहान भी शौक सी धुन बचाता हुआ वहाँ आन धमका। हम इस बात को फरामोश कर सकते हैं, जो अगर ये फरामोश कर सको क्योंकि तुम तकलीफ में होंगे, तो हम कैसे रिलैक्स हो सकते हैं। निगाह रूहान से अंदाज में बोली तो वो हल्के से मुस्कुरा दिया। रिलैक्स निगाह वाहदी, मैं सब कुछ दफन कर चुका हूँ। शहर मलक के साथ बताए लम्हों की यादें और उसके साथ पनपने वाले जज्बात, उसके साथ जीने वाले लम्हात, उस लफ्ज़ों के बरक्स उसकी आंखें हर गुजरते लम्हे गहरे हुस्न में डूबती जा रही हैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम शहर से प्यार नहीं करते। रबहान ने उसकी बात सुन के बहुत वाज़िया अंदाज में इस सब सार किया, तो पल भर में सन्नाटा छा गया और जवाब मज़ीद फिर सन्नाटा। जरगाम यकटिक जवाब पे मज़ीद गहरा हुआ। नहीं, यक लफ्ज़ी जवाब देते हुए उसने शिद्दत ज़ब्त से अपने लब पीछे और फिर गोया अगले लफ्ज़ों का गला घोंटा था। मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं इश्क करता हूँ उससे। उसके दिल के कोने कोने से ये पुकार गूंज रही थी, लेकिन इस गूंज को लफ्ज़ों का रूप दिए बगैर वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। प्यार मैं तुम चारों से करता हूँ, मोहब्बत है मुझे तुम लोगों से। साथ बिताए गए लम्हे से निस्बतन हल्के फुल्के लहजे में बोलते हुए वक्त मुस्कुराया, वो भी मुस्कुरा दिया। अच्छा, इस टॉपिक को छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी चौक सीटियाँ बजाते हुए क्यों आ रहे हो। उसने दनिस्तन तो जो हो बरू रबहान की जानिब मुबज्जल की। वो जैसे कुछ याद आने पर खिल के हंस दिया था। आज मेरी ड्यूटी थी और मैंने स्पीड साई के इलीगल सामान को अपनी कस्टडी में ले लिया। मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, तो वो दोनों चिल्ला के उसे घुरा। अब इसमें मुस्कुराने और सीटियाँ मारने वाली लॉजिक की समझ नहीं आई। निगाह ने नाक चढ़ा के कहा, ओहो, मुस्कुराने वाली बात यह है कि जिस गाड़ी में मैंने ये सामान पकड़ा है उसके खानदान की कोई खूबसूरत दोशीज़ा निकाह में बैठी थी और मुसलसल यही कह रही थी कि हमारी गाड़ी में कुछ नहीं है। मगर जब सामान निकला तो बेचारी ने गुस्से से स्पीड साई की गाड़ी के दोनों दरवाज़ों के शीशे अपने जूतों की हील से तोड़ दिए और मज़े ले लेकर बताते हुए इख्तिताम पर एक दफ़ा हंस दिया और आखिरी बात पर खिल के भी हंस दिया। ओके यार, मैं निकलती हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है, अभी पार्लर पे जाना है। मेरे एंगेजमेंट प्लस निकाह में दिन ही कितने हैं। शरारत से कहते हुए वो अपनी जगह पे से उठी और लोगों को खुदा हाफिज़ कहकर बाहर निकल गई थी। नॉर्मल स्पीड पे गाड़ी ड्राइव करती वो पार्लर की जानिब जा रही थी, जब अचानक सामने देखकर ब्रेक लगानी पड़ी, क्योंकि सामने रोड पर अजीब तरीके से छोटे बड़े पत्थर बिखरे पड़े हुए थे। ये आम शराह से हटकर दाएं जानिब मुड़ने वाली सड़क थी, जहां आम शराह की निस्बत रश और ट्रैफिक बहुत कम होती थी। ऐसे में शाम के गहरे पड़ते साए और ऐसी अवताद में आने वाली ये फितरी तौर पर हल्का सा घबराई थी, लेकिन हिम्मत मुजतमा करते हुए उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और रिवर्स करनी शुरू की। लेकिन इसी लम्हे गाड़ी पीछे दो गाड़ियाँ आके रुकी और उसे नेगेटिव वाइब्स आने लगी थी।
اس نے فوراً اور بیشتر اپنے 5 اسٹار وائبس واٹس ایپ گروپ میں میسیج کے ساتھ ساتھ اپنی لوکیشن سینڈ کی تھی اور اللہ کا نام لے کر گاڑی آگے کی جانب بڑھانی شروع کی تھی، لیکن نوکیلے پتھروں کے باعث ٹائر پنکچر ہونے لگی تھی۔ بس اس نے عقب میں دیکھا تو سلیمان اور سرفراز کے ساتھ 4-5 اور لڑکوں کی گاڑیوں سے نکلتے دیکھ کر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے نین کا نمبر ملایا کیونکہ وہ لوگ تیزی سے اس کی جانب آ رہے تھے اور اسی وجہ سے اس نے فوراً سے نین کو نمبر ملا دیا تھا۔ نین غیر متوقع صورتحال کے ساتھ حواس سلب کر دیے تھے کیونکہ وہ لوگ اب گاڑی کا شیشہ بند بری طرح کھٹکھٹانے کے بعد اب اسے توڑنے کے در پہ تھے۔ چند منٹوں کے بعد شیشہ توڑنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑ کر باہر گھسیٹ کر لایا تھا اور ان جاروں نے بل بوتے پر اسے اچھول رہی تھی اور دیکھنا نا اب تمہارا ایسا حشر کریں گے ان جاروں کو کیا کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ پے در پہ اس نے نازک رخساروں پہ مارتے ہوئے سرفراز شاہ بھوکے بیڑے کی مت گرایا تھا۔ تو تم جانتے ہو تو تمہاری موت میرے دوستوں کے ہاتھوں لکھی ہے۔ وہ پتھریلی سڑک پہ کھڑی سلب ہوتے حواسوں کے وہ مشکل چونکی بچوں تاپ کھاتے ہوئے سرفراز شاہ اپنے جوتوں کے نوکوں سے اس کے پیٹ میں رسید کی تھی اور سامنے کھڑے سرگام کو لگا کہ